امید ہے کہ آگے شمشیر اسلم صاحب تک بھی یہی روایات جو ہیں منتقل ہوں گی اور وہ اپنی خاندان کی روایات نبھائیں گے۔ ابھی میں ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ ملک امید تینوں چوہے مل کے سن لو کچھ بھی کرنا پاؤ گے، جیسے ایک بٹوڑا بھاگا تم بھی بھاگ جاؤ گے، گنتی کر لو مل کر پہلے باری کس کی آنی ہے، ڈیزل ڈاکو ڈرامہ سب کی کانپے ٹانگ جانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے تو میں اکمل صاحب کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا یہاں پہ، اور سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہو گئی تھی لیکن کچھ سے نہیں ہوئی تھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا مبارک موقع ہے، اور عید کی خوشی میں ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ عمران خان صاحب اٹک تشریف لا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے۔ اور رانا صاحب کا بھی بڑا شکریہ، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تعارف کرایا۔ اور میں بھی ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ رانا صاحب، بڑے ملک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ رانا صاحب کے گھر جائیں، اور بڑے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں اٹک شہر کے، اور ان سے جا کے ضرور ملیں۔ تو میں گیا ان کے گھر، ان کے پاس کھانا کھایا میں نے۔ اس زمانے میں پڑھ رہا تھا، تو جب میں رانا صاحب، اور یہ رانا صاحب اس زمانے میں ہمارے مخالف تھے، یہ ہمیں مسلم لیگ نون میں کیا ہوتے تھے اس وقت، لیکن اس کے باوجود ملک صاحب نے کہا کہ نصیحت کی کہ آپ ضرور جا کے ان کو ملیں۔ اور اس میں میٹنگ میں نے یہ دیکھا کہ رانا صاحب نے جو باتیں کی میرے سے، ان میں سے دو باتیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اٹک شہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور ویسے الیکشنوں میں یہ ہوتا ہے ہمیشہ، آپ جب بھی جس کے پاس بھی جائیں وہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنے ذاتی کاموں سے کبھی نہ آساں، ہمیشہ اجتماعی کاموں سے آساں، لیکن لوگوں کے اپنے ذاتی کام بہت پڑتے ہیں، اور خوش بھی لوگ زیادہ ذاتی کاموں سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب نے جو باتیں کی، وہ دو ایسی اجتماعی باتیں کی جو میں نے بڑا محسوس کیا کہ وہی بندہ کر سکتا تھا جس کو واقعی شہر کی نبض کے اوپر کسی کی انگلی ہو، تو وہ اس چیز کا احساس کر سکتا ہے کہ یہ شہر کے مسائل کیا ہیں۔ اور ایک ان میں سے بات یہ تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اٹک شہر میں لوگ بہت باہر ہیں، پاسپورٹ، رانا صاحب پتہ نہیں تو انہوں یاد ہے کہ نہیں، پاسپورٹ کا آفس ہونا چاہیے اٹک میں۔ اس زمانے میں نادرا کا بھی دفتر یہاں پہ نہیں تھا۔ تو اور دوسری انہوں نے بات کی تھی کہ یہ اٹک کا، اس زمانے میں اتنا رش نہیں تھا اٹک میں، اب آپ جائیں تو اندر داخل نہیں ہو سکتے، کئی جگہ کئی وقت پہ ایک ہی سڑک ہے جو اندر جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں میرے سے بات کی تھی کہ اس کا ایک بائی پاس ہونا چاہیے، اور وہ ریلوے کے اوپر سے برج بنائیں، اور تو محمود آباد کالونی سے ایک بائی پاس بننا چاہیے تاکہ لوگ جو آتے ہیں دور سے ان کو یہ روٹ مل جائے، اور وہ جنہوں نے شہر نہیں جانا اور انہوں نے وہاں سے پنڈی گھیب جانا ہے کہ اور جانا، تو وہ باہر سے نکل جائے۔ تو دونوں باتیں میں نے بڑی پکڑ لی، اور ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پہلی بار ایم این اے بننے کا، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اٹک شہر میں پاسپورٹ کا آفس کھلوایا جو آج بھی وہاں پہ کھلا ہوا ہے، اور کمپیوٹرائز پاسپورٹ آفس۔ اس سے باقی لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی جو کہ اب آسانی ہوگی ان کو۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس کے لیے بڑا ہم نے کوشش کی، لیکن اس میں چونکہ وہ اوور ہیڈ برج بنتا تھا، اور وہ کچھ شکردرے والے کو بھی وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ تھا اس کا، وہ پینڈنگ رہا کام، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا اجتماعی کام تھا۔ تو مقصد یہ کہ وہ مجھے احساس ہوا کہ جو انسان اپنے علاقے میں رہتا اور علاقے کی بہتری کے لیے پارٹی سے بھی اور ذات سے بھی بالا تر کو سوچ سکے، وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے رانا صاحب کے ساتھ رشتہ جوڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک وہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اس کے بعد وہ ملک یعقوب صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ مجھے ملے جب میں رانا صاحب پھر ہمارے ساتھ آ بھی گئے، تو انہوں نے بھی ایک نصیحت کی مجھے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے رانا صاحب بڑا چنگا سیاڑنے ہیں، یہ جتنے نال بھی انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن ہی رہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکومت میں بھی لے گئے، اور حکومت میں وزارت میں بھی کی، اور کام بھی کیا، کوشش کی کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ جو آگے ہمارا موقع آ رہا ہے، یہ بڑا اہم ایک جز میں ہم داخل ہو رہے ہیں سیاست کی۔ اور مجھے کل رات کو خان صاحب نے میسج کیا کہ اگلا جو مہینہ ہے اب یہ پاکستان کی سیاست کی سمت کا اس نے تعین کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عید پہ بھی بہت لوگ ملنے آئے،
ساروں کے ذہن جو میں نے دیکھا محسوس کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں اس وقت، اور ذہن یہ بنے ہیں کہ جی پہلی بار میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک ایسا ایشو آیا ہے جس کے اوپر لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ سفید کیا ہے اور کالا کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک جو سٹینڈ لیا ہے ایک بیرونی مداخلت کے خلاف، اپنے ملک کی خودداری اور عزت اور اپنے ملک کی اس چیز کو بچانے کے لیے کہ ہم نے اپنے صحیح کریں یا غلط کریں فیصلے ہم نے اپنے خود کرنے ہیں پاکستان میں، اور ہمیں باہر سے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، سوچ کی تبدیلی ہے میرے خیال میں جو خان صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں. کوئی آسان کام یہ نہیں ہے، کیونکہ اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنا جس کے لیے خان صاحب آپ کوشش کر رہے ہیں بہت جدوجہد کرنی پڑے گی اور بہت کوشش کرنی پڑے گی، بہت ساری زنجیروں کو توڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ ایک مشن پہ خان صاحب نکلے ہوئے ہیں اس وقت. تو ہمیں اس چیز پہ خوشی ہے کہ خان صاحب اٹک بھی تشریف لا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک جلسہ یہاں پہ ہو رہا ہے 12 تاریخ کو، اور یہ تقریباً میں ہم نے 18 جلسے خان صاحب کر رہے ہیں، اور اسی سائیکل کے اندر روز جلسہ ہے. جب 6 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک روز خان صاحب کا کہیں نہ کہیں جلسہ ہے، تو اسی سائیکل میں وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اٹک میں ان کو ایک فقید المثال انشاءاللہ استقبال دیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اس ایشو کے اوپر، آپ کے اس موقف کے اوپر انشاءاللہ اٹک کے لوگ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے، ہم سب نے مل کے انشاءاللہ ہمت کرنی ہے. اور خصوصاً اٹک شہر، کامرا، یہ سارا وہ ایریا ہے، سکندریہ والے بھی بیٹھے پہنے، یہ سارا وہ ایریا جو انشاءاللہ اس جلسے کو کامیاب کرے گا. اور انشاءاللہ خان صاحب کو ہم نے دکھانا ہے. یہ خان صاحب اس سے پہلے 2 جلسے کر چکے ہیں یہاں پہ. ایک مجھے یاد ہے 2013 میں انہوں نے کیا تھا جب الیکشن کیمپین تھی، وہ بھی ایک تاریخی جلسہ تھا، اور پھر 2017-18 میں جلسہ ہوا تھا، وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا. اور اب انشاءاللہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو انشاءاللہ تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ دے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے سب نے اس کے لیے آنا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ ہم ایک پروگرام ترتیب دیں گے، اور اس پروگرام کے تحت ہم انشاءاللہ اس جلسے میں جائیں گے. 8 تاریخ کو ہم نے اٹک شہر میں اس کے لیے ایک میٹنگ بلائی ہے. اس کا ٹائم بھی آپ کو بتا دیں گے. اٹک شہر میں اپنے ڈیرے پہ وہ میٹنگ ہے جس میں یہ پورا پروگرام ہم ترتیب دیں گے کہ کس طریقے سے انشاءاللہ اس جلسے کے لیے پہنچنا ہے، وہاں پر کیا ترتیب ہم نے دینی ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے لیڈر کا استقبال کرنا ہے. تو ابھی آپ سب لوگ تیاری پکڑ لیں، اور انشاءاللہ اس چیز کی تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ خان صاحب کے اس مشن میں اس موقف کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ ان کو بڑے بھرپور طریقے سے اٹک میں ویلکم کرنا ہے. تو ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ 8 تاریخ کی میٹنگ میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کی تمام ڈیٹیلز بیٹھ کے طے کریں گے. آپ سب لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، آپ سب لوگوں نے بھی یہاں پہ آنا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو ویسے بھی دعوت بتائی جائے گی، دی بھی جائے گی، لیکن میری طرف سے بھی آپ کی دعوت ہے. جی لیٹ ٹائم رکھے مغرب تو بعد ٹائم رکھے میٹنگ واسطے تاکہ شہر کے لوگ جی رانا صاحب شام کا ٹائم رکھا تھا کہ لوگ زیادہ شہر کے بھی شرکت کریں. 7 بجے کا ٹائم ہے، اس کے لیے آپ مغرب آئے وہیں پہ پڑھ کے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ میٹنگ اسٹارٹ ہوگی، اس میں آپ سب لوگ شرکت کریں. اور اس وقت تک یہ جلسے کا ٹائم، وینیو، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہوں گی، تو اس کے مطابق پھر وہاں پہ اس پہ پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ہم اس لیڈر کے بازو جو ہے اس کو مضبوط کریں جس لیڈر نے یہ ایک بھرپور سٹینڈ لیا ہے. یہ کوئی آسان سٹینڈ نہیں ہے، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. اس کے لیے خان صاحب نے اپنی حکومت کو بھی داؤ پہ لگایا ہے، اور اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ سامنے رکھ کے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس کی وجہ سے حکومت چلی بھی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اس فیصلے کے بعد جس سمت میں ہم جا رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پھیرے ہیں،
انشاءاللہ اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ حکومت آئے گی اور واپس آئے گی انشاءاللہ خواہشات کے ساتھ. تو ان لفظوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے 8 تاریخ کو بھی ملاقات ہوگی, اور میری طرف سے آپ سب کو دوبارہ سے دلی عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان کی تمام عبادات کو, اس بار ویسے سارا رمضان سیاست بھی گزر گیا ہے, پہلی رمضان میں تماشا شروع ہے کہ روز ٹی وی پہ ہی تماشے لوگ پھنسے رہے ہیں, تو وہ آپ سب لوگوں کی عبادت بھی قبول ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دعائیں قبول کرے, اور آپ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے, آپ کے بچوں کو عید کی خوشیاں مبارک. میرا ویلسی کی ایک میٹنگ رکھی اتنے اٹک شہر اچھی حضروں والے بھی اتھی بلائیے تاکہ مربوط لائے. ہاں چلو انشاءاللہ اس سے صلاح کر دیں سر, لیکن فی الحال 8 تاریخ والی میٹنگ ہے, حضرت بھی ہوتے ہیں تو حضرت بھی انشاءاللہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں سر. چلیں مہربانی جی. مولانا تو پہلے چاہیے تھا, لیکن ابھی مطالبہ ہے تو میں ملک شمشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ملک اکمل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج عید کے موقع کے اوپر ہم سب کو یہاں دعوت دی. آپ سب کو میری طرف سے سب سے پہلے تو عید مبارک. میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کروں گا, مگر جیسے ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ خود مختاری کی جنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے جس کو آج ہم نے اگر نہ لڑا تو ہم ساری زندگی غلامی کی زنجیروں میں رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر سطح پہ اپنائی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ضلع اٹک اور ضلع اٹک میں بالخصوص تحصیل حضروں کی جو خود مختاری ہوگی, جو ضلع اٹک کی خود مختاری ہوگی, جہاں پر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ضلع کو قربان کیا جا رہا ہے, اس قربانی کو ہم بالکل نہ منظور کریں گے. اور یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پردادا مرحوم ملک محمد اکرم خان صاحب, میرے دادا مرحوم ملک محمد اسلم خان صاحب, اور پھر میرے والد صاحب ملک امین اسلم خان صاحب نے ہمیشہ اس ضلع کو, ہماری تحصیل حضروں کو اپنے ہر فیصلے میں سب سے آگے رکھا ہے. چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ ضلع کے اندر کوئی ایسا موقع ہو, چاہے وہ کسی بھی سیاستدان کے آگے بات کرنی ہو, ہم نے ہمیشہ ضلع اٹک کا مقدمہ لڑا ہے اور اس مقدمے کو ہمیشہ لڑتے رہیں گے, اور کبھی اس ضلع کی قربانی کسی کے سامنے نہیں دیں گے. باقی آپ سب کو بتایا گیا ہے کہ 12 تاریخ کو ضلع اٹک میں خان صاحب آ رہے ہیں, کہ ضلع اٹک میں خان صاحب اس اسکیڈول کے تحت آ رہے ہیں جس اسکیڈول کے تحت پورے پاکستان کے اندر جلسے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کو دکھائیں گے کہ ہمارا جو گروپ ہے, جو ملک گروپ ہے, جو تحصیل حضروں کی عوام ہے, وہی اٹک کی عوام ہے, وہی اٹک پہ راج کرے گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ 8 تاریخ کو جو یہ مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے جس میں سارا اسکیڈول طے ہوگا, اس میں آپ سب بھرپور شرکت کریں, اور اس جوش کے ساتھ, اس ولولے کے ساتھ شرکت کریں کہ جب یہاں سے ہمارا قافلہ نکلے تو پتہ چلے, پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ ضلع اٹک کا قافلہ نکلا. مہربانی.